بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو درار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مرسی جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قید بنائے گئے تھے، غزوہ مرسی میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قید بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو درار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں، اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں، تاکہ تمہارا خاندانی عز و اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاد مانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں شامل فرما لیا، اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے یہ خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254۔ ان کا اصلی نام برہ نیکوکار تھا، لیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی،
نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بھائی عمرو بن حارث اور عبداللہ بن حارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سر بلند ہو گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تعجب خیز ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھی۔ انہوں نے ان سب کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیہ کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ اونٹنیاں کہاں ہیں اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ علم غیب کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی۔ ایک دم ان کی اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کے نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ باقی 3 حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سباق اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 481۔